نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَكُنْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نام نہاد مسلمانوں کے رویوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے سچے اور مخلص مومنوں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ سچی مسلمان جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، ان کا تعلق مہاجرین سے بھی ہے اور انصار سے بھی ہے، اور اسی طرح جنہوں نے پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کی پیروی کی، ان پر اعتراضات نہیں کیے بلکہ انہوں نے اتباع اور پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہوا، خوش ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہوا۔ یعنی ایمان اس قدر ان کے دلوں میں رچ بس گیا کہ ایمان کے ہر حکم کی تعمیل ان کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ آپ ذرا تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں تو کس قدر یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں خوشی محسوس کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنا مال، نہ صرف مال بلکہ جب جان اور سر کٹوانے کی بھی باری آئی تو ان کی سب سے بڑی خوشی اسی میں تھی کہ یہ اللہ کے اس دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اور ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اس کے دین پر اتنے خوش اور مطمئن تھے کہ اس سے بڑی کوئی ان کے لیے خوشی نہیں تھی۔ ایک صحابی جنگ احد میں شہید ہو رہے ہیں اور وہ شہادت سے پہلے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی قوم ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں، اپنی قوم کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری وصیت ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو، پیچھے نہ ہٹنا۔ اسی طرح ایک اور صحابی وہ انتہائی زخموں سے نڈھال گرے پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری آرزو اور خواہش ہو، اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، سب سے بڑی میری خواہش یہ ہے کہ میرا دم آپ کے قدموں میں نکل جائے۔ یہ ہے ان کا اللہ سے راضی ہو جانا۔ اللہ تو ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی تھے۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے مجبوری کے تحت، دباؤ اور زبردستی کے تحت، یہ وہ ہوتا ہے جو نام نہاد مسلمان ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ سچا مخلص مومن وہ ہوتا ہے جو دین پر چلنے میں سب سے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے،
اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو وہ بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اور رضا و رغبت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اس سچی مسلمان کا بھی یہاں پچھلے درس میں ذکر کیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد پھر وہی نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ہے جن کی نظریات و عقائد ہی خراب ہیں، بنیادی نظریہ اور فکر ہی درست نہیں ہے، بس جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دل سے مان نہیں رہتے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہوتے اعتقاد کے تو صحیح اور سچے ہوتے ہیں، عقیدہ تو ان کا درست ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن عمل میں کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ انہیں اپنی غلطیوں کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ ان کے اعمال ملے جلے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی اعمال ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تطہیر کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے مالی صدقہ لیا کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ عموماً مال ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بسا اوقات دین پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس کے کاروبار میں ایسا پھنس گیا یا مالی اور وسائل اور مال کی دھیان چکر میں ایسا لگ گیا کہ اللہ کا کوئی جو اہم حکم اس موقع پر اس سے متعلق تھا اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، تو اس لیے ان کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے ان کا صدقہ لیا کریں اور قبول کریں ان کا صدقہ۔ منافقوں کے لیے تو کہا کہ ان کا صدقہ آپ نے قبول نہیں کرنا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بیبا شو کرتے ہیں لیکن ہیں منافق، تو ان کے بارے میں فرمایا، پیچھے درس میں گزرا ہے کہ ان کا آپ صدقہ نہیں دیں گے، وہ خرچ کرتے ہیں تو آپ نے ان کا مال قبول نہیں کرنا۔ لیکن یہ جو سچے مومن ہیں، عمل میں سستی کہیں ہو گئی ہے، تو ان کا صدقہ قبول کریں، کیونکہ یہ ان کے دلوں میں سکون پیدا کرے گا، دلوں کو پاک کرے گا، ان کی تربیت ہو۔ یہاں ایک اور طرح کے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے اور اپنی گریبان میں جان کر ہمیں اپنا انالیسس اور تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید نے حضور کے دور کی ہی نام نہاد مسلمانوں کی ایک اور جماعت کا یہاں تذکرہ کیا کہ جنہوں نے مسجد بھی بنائی، جس کو قرآن نے یہاں مسجد زرار سے تعبیر فرمایا۔ اس مسجد کے بنانے کے پیچھے پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا جس کا نام ابو عامر تھا، خزرج قبیلہ۔ اس کے زیادہ تر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ یہ عیسائیت سے متاثر ہو کر اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور عیسائی مذہب کے اندر کیونکہ رہبانیت بہت زیادہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر عبادت میں لگے رہے، تو یہ اس طریقے سے عبادت میں رہتا تھا، راہب تھا۔ لوگ اس کے بڑے گرویدہ تھے، لوگ تعویذ کے لیے، دم درود کے لیے، اس سے دعاؤں کے لیے اس کے آس پاس آتے تھے۔ جیسے ایک سرداری یا سیاسی اعتبار سے بعض لوگوں کو جن کو چسکا ہوتا ہے نا، لت لگی ہوتی ہے سردار بننے کی، تو ان کو سب سے بڑی ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ عہدہ، یہ سرداری، یہ حکمرانی مل جائے، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنہ تھا، یہ سردار بننے والا تھا، لوگ اس کو سردار بنانے والے تھے، اور لیکن جب حضور آئے تو اس کی یہ خواہشیں وہ ملیا بیٹ ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ متوجہ ہوئے اور حضور نے ایک عدل پر مبنی سیاسی نظام قائم کیا، اس کی سرداری دول ہو گئی۔ تو
اس نے اب اپنے اندر منافقت پیدا کر لی کہ کسی طریقے سے اب ظاہر کھلم کھلا تو حضور کی اور اس سچی مسلمان جماعت کی مخالفت نہیں کر سکتا، تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہ ابو عامر راہب، اس نے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیری اور بزرگی کے رنگ میں اپنی ایک سرداری قائم کی ہوتی ہے جی، وہ لوگ بھی اسی طرح کی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ کھلم کھلا سرداری اور چودراہٹ اور سیاست چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابو عامر، اس نے بھی اپنی ایک گویا کی عزت بنا رکھی تھی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، اس سے دعائیں کرواتے تھے، اس کے بڑے عقیدت مند تھے۔ جب حضور یہاں تشریف لائے، حضور نے تعلیم دی، تربیت کی، لوگوں کی شعور پیدا کیا، لوگوں کو پتہ چلا، تو اب لوگوں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، تو اس کے اندر بھی حسد کی آگ پیدا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی اس نے ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا بھی کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، تم اس کو قبول کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اس وقت وہی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ حضور پر اعتراض کر کے کہتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو تو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، ابراہیمی تعلیمات میں تو رہبانیت ہے اور آپ نے تو حکومت قائم کر رکھی ہے، آپ نے تو ایک نظام بنا رکھا ہے، یہاں آپ تو جنگیں کرتے ہیں، جہاں آپ فیصلے کرتے ہیں، پورا ایک قرآنی کا سسٹم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو رہبانیت کی تھی، بس ایک مسجد میں، ایک حجرے میں، کونے کھدڑے میں، ایک جنگل میں کئی ڈیرا ڈال دو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ایسی نہیں تھی، یہ تو لوگوں نے بعد میں خود سے دین کے نام پر اختیار کر لی ہیں، مگر دین ابراہیمی تو وہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا اللہ اس کو بے وطنی کی موت مارے جو جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر، دعا پر آمین کہی کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ وہ بے وطنی کی موت مرے۔ ابو راہب اسی پر اس نے اکتفا نہیں کیا، وہ حسد کے اندر جل رہا تھا اور اس نے قریش کو ابھارنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پر حملہ کرو، جنگ کرو۔ اس نے اس طریقے سے قریشیوں کے ساتھ مل کر حضور سے جنگ بھی کی، ہر جنگ میں تقریباً اس نے حصہ لیا اور قریشیوں کو خوب ابھارا، یہاں تک کہ غزوہ حنین میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اسی طرح غزوہ حنین میں آس پاس کے قبائل پر بھی حضور کو، طائف اور حوازن پر بھی فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ملا اور مسلمانوں میں اس طریقے سے خوشحالی پیدا ہو گئی، تو یہ مزید حسد کی آگ میں جل کر مدینہ چھوڑ کر یہ شام چلا گیا۔ اب شام جا کر اس نے وہاں کی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ جو غزوہ تبوک کی جنگ جس کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں تفصیل سے پیش آیا ہے، اس کے پیچھے بھی اصل محرک یہی ابو عامر راہب تھا۔ صحابہ نے اس کا نام فاسق بعد میں رکھا، یہ اپنے آپ کو راہب کہتا تھا تو انصار صحابہ اس کو کہتے تھے یہ راہب نہیں بلکہ فاسق ہے، اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے تعلقات منافقوں کے ساتھ تھے۔ مدینہ منورہ کے خاص طور پر قباء آبادی جو تھی، جہاں حضور نے ہجرت کے وقت سب سے پہلے آ کر قیام کیا تھا اور یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، یہاں پر کچھ منافق جو رہتے تھے ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ایسا کرو، وہاں قباء میں ایک مسجد بناؤ اور وہ ہمارے لیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا باعث بنے گی، اور دوسرا یہ کہ ہم مسجد میں نماز کی خاطر اکٹھے ہوں گے لیکن وہاں ہم اپنے مشورے کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ہم نے محاذ آرائی کرنی ہے، جو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کی حکمت عملی ترتیب دیں گے، اور پھر میرا کوئی قاصد وغیرہ جو آئے گا یہاں سے شام سے، تو اس کو بھی وہی ٹھہرائیں گے اس مسجد میں۔ قرآن مجید نے اس مسجد کے مقاصد یہاں بیان فرمائے کہ اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف مسجد قباء ہے جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت
کے بعد جب تشریف لے آئے تو سب سے پہلے قباء میں آپ نے قیام فرمایا، تو یہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اس کا قبلہ خود جبرائیل امین نے آ کر متعین کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک دفعہ تشریف کبھی سواری پر پیدل یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں نوافل پڑھتے تھے۔ اب حاجی اور عمرہ وہ کرنے والے جانتے ہیں نا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم قباء نہ جائیں۔ ایک اور حدیث بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کی باقاعدہ نیت کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت کر کے کہ وہاں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدیں ہیں جن کو اللہ نے یہ اہمیت دی اور عظمت دی ہے کہ ان کی نیت کر کے آپ باقاعدہ سفر کریں کہ وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں اور وہاں کا ثواب حاصل کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 مسجدیں، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری مسجد حاضہ، یعنی میری مسجد، مسجد نبوی۔ اس لیے مسجد قباء کا بھی باقاعدہ یہاں سے ارادہ کر کے یا نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں جب وہاں آپ گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ وہاں چلے جائیں سنت سمجھ کر، وہ حضور کی زیادہ سے زیادہ سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ وہاں قباء میں لازمی ہی آپ جائیں، اس کے بغیر آپ کا عمرہ حج نہیں ہوگا جی، تو وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی علاقے میں آپ گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی مسجد ہے تو وہاں پھر آپ نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باقاعدہ یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے نیت کر کے کہ وہاں جانا بہت بڑا ثواب ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ ناواقفیت سے ہیں، بعض بزرگوں کی مسجدوں کی نیت کر لیتے ہیں کہ وہاں بغداد میں یا وہاں کسی جگہ پر جانا ہمارے لیے بڑا کار ثواب ہے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد قباء بنائی تھی، یہ پہلی مسجد، پھر اس کے بعد مسجد نبوی دوسری مسجد ہے، اس کے مد مقابل درمیان میں ایک وادی ہے، جب پانی بارش وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں پانی بھر جاتا تھا، تو دوسرے کنارے پر انہوں نے منافقوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جانے لگے تو ان منافقوں نے حضور سے کہا کہ آپ اس مسجد میں، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تو آپ برکت کے لیے یہاں تشریف لائیں اور نماز پڑھیں، تاکہ یہ مسجد جو ہے ہم اس میں، ہماری مسجد میں بھی برکت ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے سہولت ہو۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تو غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر یہاں نماز پڑھوں گا، آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، مدینہ پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، ان منافقوں کے اندر سے وہ بھی منافق ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنائی، کیا بنائی؟ مسجد بنائی، اتخذوا مسجدا، بظاہر دین کا عنوان، یاد رکھو یہ بہت بڑی، آج بھی یہ حضور کے دور سے، آج کی بات نہیں، آج تو یہ بہت زیادہ باتیں بڑھ گئی ہیں، حضور کے دور میں بھی ایسا تھا کہ لوگ دین کے کسی عنوان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجد ابھی دینی عنوان ہے، مسجد ایک دینی مرکز ہے، لیکن یہ مسجد بنا رہی ہیں، مقاصد کیا ہے؟ اپنے غلط۔ یہاں جیسے کہ ماضی میں آپ دیکھتے ہیں افغان جنگ میں جہاد کے نام پر یہاں ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قتل کروایا، جہاد کے نام پر، اور یہ جنگ کس کی تھی؟ امریکہ کی۔ اب تو سارے مان رہے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پر یہ باتیں کھل گئی ہیں کہ یہ جنگ تو امریکہ نے کروائی اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے، اور لڑوایا کہ نہیں پاکستانیوں کو، جس کی سزا ابھی تک بھگت رہا ہے پاکستان جی۔ تو بعض اوقات منافق مفاد پرست لوگ دین کا عنوان اختیار کرتے ہیں، پیچھے مقاصد شیطان کے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے، منافقوں نے، قرآن کہتا ہے مسجد بنائی، مقاصد 4 بیان فرمائی۔ سب سے پہلے زرارت، یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جی۔ جو مسجد قباء کے مسلمان تھے ان کو نقصان پہنچانا مقصود تھا کہ ان کی جماعت کب ہو، کچھ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے، ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ہم اپنا ذہن بنائیں گے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔
تو ایک جگہ مسجد ہو، پھر ساتھ ہی دوسری مسجد اسی محلے میں کھڑی کر دی جائے، اور مقصد اس مسجد والوں کو نقصان پہنچانا ہو، زرارت یہ ضرر پہنچانا، جو مسجد قباء جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی ہے اس کو نقصان پہنچانا مقصد ہے۔ آج آپ ذرا دیکھیں بہت ساری مسجدیں اسی بنیاد پر بنتی ہیں کہ جناب اس مسجد کے مولانا صاحب یا اس مسجد کی انتظامیہ وہ ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں مقابلے میں مسجد اپنی بنانی چاہیے۔ آس پاس دیکھ لو کتنی مسجدیں اسی بنیاد پر بنی ہیں جی۔ تو مسجدیں ضرار ہوتی ہیں۔ فقہا نے، ائمہ نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک محلے میں ایک ہی مسجد ہونی چاہیے، زیادہ مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ محلے کی ایک مسجد ہو، اس علاقے محلے کی۔ اب ہر محلے میں، ہر گلی میں مسجد، اور ایک مسجد بھی دو دو مسجدیں۔ اب یہاں آس پاس دیکھیں گے کتنی مسجدیں، ہر فرقے کی الگ مسجد۔ تو مسجداً زرارن، انہوں نے مسجد بنائی ہے زرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور دوسری کفر کے لیے۔ کفر کیا تھا؟ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا کفر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ان کے پیچھے، ان کے ذہنوں میں کفر یہ تھا کہ جب یہ مسجد ہماری بن جائے گی تو ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے، مسلمانوں کو یہی ہوگا کہ انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھ لی۔ اس دور میں نماز چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پتہ چل جاتا تھا منافق کون ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ اب منافق کھلم کھلا جو ہے نام نہاد مسلمان، وہ کھلم کھلا جو مخالفت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہانہ نکال لیا کہ اس طریقے سے جب یہ مسجد بھی ہوگی، ہم مسجد قباء میں نہیں بھی جائیں گے جو حضور کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان سمجھیں گے کہ چلو انہوں نے شاید اپنے محلے میں نماز پڑھ لی۔ جو منافق تھے وہ اسی طرح کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں محلوں میں، الگ الگ محلے میں مسجدیں بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ منافق کیا کرتے تھے؟ ان محلوں میں چلے جاتے تھے، بالکل اینڈ پہ جا کر شریک ہو گیا، کبھی چلا گیا، مسجد نبوی میں نہیں جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ شو یوں کرتے تھے کہ ہم نے نماز اس محلے کی مسجد میں پڑھ لی تھی۔ تو کفر، نماز چھوڑنے، اصل پیچھے نماز چھوڑنا ہے، نماز میں سستی پیدا کرنی ہے۔ ایک تو نقصان پہنچانا مقصد ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کفر، کفر یعنی نماز چھوڑنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرا مقصد ان کا کیا ہے؟ مسلمان جماعت کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، پھوٹ پیدا کرنی ہے، مسلمان جماعت تقسیم ہو جائے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، آج یہ فرقہ واریت کی لعنت مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ شروع سے منافقوں کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کی جائے، فرقے بنائے جائیں، گروہیتیں پیدا کرنا۔ آج مسجدیں بھی فرقہ وارانہ ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے تو فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا، فرقہ واریت پیدا کرنا، اور مسجد کے ممبر سے، محراب سے فرقہ وارانہ بات کا پھیلانا کرنا، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی جماعت کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اور قرآن چوتھی بات یہ کہہ رہا ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور چوتھا مقصد ان کا یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کی ہے، اس کے لیے کمینگاہ بنا لیں، اس کے لیے گھات بنا لیں۔ وہی ابو عامر راہب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، پہلے بھی جنگوں میں شریک ہوا ہے، ابھی رومیوں کو اس نے اکسایا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اسی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رومی تیار ہوئے جنگ کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کا انتظار کرتے وہ حملہ آور ہوں، حضور خود اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے، تبوک میں پہنچ گئے۔ رومیوں پر ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے بجائے جنگ کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، اور جزیہ دیا، ٹیکس دیا، مال دیا ہے کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں کہ ہم آئندہ آپ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ تو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑائی۔ اب یہ رومی
اس ابو عامر راہب کے خلاف ہو گئے اور اس کو اپنے شہر شام سے نکال دیا، ملک سے نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ مصیبت بھگتنی پڑی ہے کہ تم ہی ہمیں اکساتے رہے جنگ کے لیے. اور پھر اس کو کوئی شہر بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کہتے تھے کہ تیری وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے، تو یہاں آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا ہے ہمیں، اور ہم جنگ اگر کرنے کی کوشش کرتے تو ناکام ہوتے ہیں، تیری وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے، تو ہمارے ملک سے نکل جا. چنانچہ پھر اس نے جنگل میں کہیں ڈیرا ڈالا اور اسی طرح بے وطنی کی بری طرح موت مرا، جو اس نے دعا کی تھی کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا وہ بے وطنی کی موت مرے. تو یہ ہوئی بے وطنی اور بے کسی کی موت. آخر یہ ابو راہب ابو عامر راہب جو ہے یہ اس طرح اس کی موت آئی. تو اس کے لیے منافقوں نے کمین گاہ بنائی ہے، گھاٹ بنائی ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسجد جو ہے اس میں آپ نے سے وعدہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اس کے مقاصد یہ غلط مقاصد کے تحت یہ بنا اور بنیاد رکھی گئی ہے. یاد رکھو نیت کا مدار ہوتا ہے، وگرنہ مسجد کی عمارت یا عام گھر کی عمارت یا قہبہ خانی کی عمارت وہ اسی اینٹ بجری اسی مٹیریل سے بنی ہوتی ہے، انہی معماروں نے بنائی ہوتی ہے جو قہبہ خانہ بنا رہے ہیں، جو شراب خانہ بنا رہے ہیں، جو مسجد بنا رہے ہیں. کوئی مٹیریل الگ نہیں ہوتا، پیچھے اصل نیت نظریہ کار فرما ہوتا ہے کہ مسجد بناتے وقت نظریہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو جوڑنے، اللہ کی عبادت کرنے، اس کے اطاعت اور اس کے احکامات کو سیکھنے کے لیے آپ ایک مرکز بنا رہے ہیں، یا یہ کہ وہاں شراب پینے شباب و کباب کے لیے آپ کوئی جگہ بنا رہے ہیں. جس نظریے سے آپ کوئی جگہ بنا رہے ہیں وہ اسی نظریے پر وہ عمارت کھڑی ہوگی. تو یہ مسجد کی عمارت جو بنائی جاتی ہے اس کے پیچھے نظریات واضح ہونے چاہیے، سوچ واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کس نظریے اور سوچ کے تحت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مسجد بنانے کی ترغیب دے دے کر فضیلتیں سنا کر مسجدیں بنا دیں اور اس کے پیچھے مقاصد جو ہیں یا تو چندے ہڑپ کرنا ہو یا اس کے پیچھے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہو یا کوئی اس طرح کا اور غلط نظریہ. تو ایسی عبادت گاہ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسی وہ قابل احترام و عزت نہیں والی عبادت گاہ ہوتی، بلکہ وہ عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ وہ مسجد زرار ہے، جیسے قرآن نے یہاں بیان فرمایا. اور پھر اس پر فرمایا کہ یہ منافق قسمیں کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ، ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا مقصد اور ارادہ تو اس سے بھلائی کا ہی تھا، ہم نے یہ جو مسجد بنائی ہے بڑی مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے بنائی ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، ان کے دل میں یہ مقصد نہیں ہے. تو اے پیغمبر لا تکن فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے کبھی کھڑا نہیں ہونا، یہ مسجد اس کا لائق نہیں ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں، آپ نے اس میں نہیں کھڑا ہونا، بلکہ تمہارے کھڑے ہونے کے لیے تمہاری عبادت کے لیے تو وہ مسجد بہتر ہے. مسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے ڈر پر رکھی گئی ہے، تقوی پر رکھی گئی ہے. من اول یوم، ابتدائی سے جب اس کی بنیاد اٹھائی گئی تو اٹھاتے وقت اس کا مقصد اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا. وہ مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد قباء اور مسجد نبوی ہے کہ مسجد نبوی اس کی بنیاد بھی پہلے دن سے تقوی پر، اللہ کے ڈر پر تھی، اللہ یعنی عدل و انصاف قائم کرنے پر تھی. تقوی کی تشریح بارہا میں پہلے کر چکا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقوی کی تشریح اس آیت میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا. مسجد جس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ دنیا میں اس مسجد کے ذریعے سے کیا عدل کا نظام قائم ہوگا، دنیا میں امن قائم ہوگا، انسانیت کے مسائل حل کیے جائیں گے، انسانوں کا اللہ سے رشتہ جوڑا جائے گا. مسجد در حقیقت اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے. تو فرمایا اس میں یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں. اور ان مسجدوں میں جن کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، رجال ایسے لوگ ہیں
یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوب پاک رہنے والے ہیں۔ اللہ نے مسجد نبوی اور مسجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان یتطہروا، خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا وہ تمہارا طہارت کا طریقہ کار ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں وہ نمازی ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں؟ وہ کیا طریقہ کار ہے تمہاری طہارت کا؟ عرب میں طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یا تو پانی تھا کہ صرف پانی استعمال کرتے تھے، یا صرف ڈھیلا استعمال کیا جاتا تھا۔ پانی کی قلت ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ صرف ڈھیلے سے کیا کر لیتے تھے، پیشاب اپنا خشک کر لیتے تھے، صاف کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے مسجد قباء والے اور اسی طرح مسجد نبوی والے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ڈھیلا استعمال کر کے پیشاب خشک کرتے تھے، بعد میں پھر پانی استعمال کر کے اس کی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بنیاد پر حضور اس کو جب صحابہ نے کہا نا کہ ہم اس طریقے سے طہارت حاصل کرتے ہیں، فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ ان مسجدوں میں وہ نمازی ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے نمازیوں کا الٹا حال ہے، طہارت کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے معمولی، یعنی ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسے گناہ ہیں، ایسے کام ہیں کہ اگر تھوڑی سی ہمت انسان کر لیتا تو اس سے بچ سکتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے ان کو سزا ہو گئی۔ بعض قبروں کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ فائق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہے نا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے یا پیشاب کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو سزا ہو گئی۔ تو یاد رکھیں نماز کے لیے بہت سارے لوگ واش روم میں جاتے ہیں نا، بس گیا واش روم میں پیشاب کیا، فٹ سے پانی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پیشاب کی نالی میں ابھی قطرے باقی ہوتے ہیں اور وہ اٹھ جاتے ہیں، وہی قطرے کپڑوں پہ گرے، جسم پہ گرے، بعد میں نماز بھی پڑھ لی۔ اس لیے آج کے دور میں اگرچہ ڈھیلا استعمال کرنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو واش روم ہوتے ہیں یہاں ڈھیلے سے لوگ بند ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کا متبادل جو ہے ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ ٹیشو پیپر استعمال کر کے پہلے اپنی نالی کو صاف کریں، وہاں اچھی طرح ذرا اپنے جسم کو حرکت دیں، ٹیشو پیپر کے ذریعے سے خشک کریں، اٹھیں بیٹھیں تاکہ جو قطرے وغیرہ ہوں وہ نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد پانی سے اچھی طرح طہارت اور پاکیزگی کر کے پھر وضو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے یاد رکھیں یہ تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے انسان اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے، نماز بھی گئی اور اسی طرح باقی اعمال بھی اسی طرح ہوئے۔ تو قرآن نے یہاں تعریف فرمائی ہے اس جماعت کی جو خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا بس وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے اللہ کے ڈر اور تقوی پر ہے، ورضوان اور اللہ کی خوشنودی اور رضوان پر ہے، وہ بہتر ہے، وہ مسجد بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ، یا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے کہ وہ ایک کھائی کے کنارے کے اوپر ہے، فنہار ابھی، اور وہ اپنے مکینوں کے ساتھ جہنم کے گرے میں جا گرے گی۔ ایک عمارت وہ ہے، دوسری طرف ایک گہری کھائی ہے، اس کے کنارے پر عمارت ہے، ذرا جھٹکا آیا تو کھائی میں گرے گی۔ تو یہ مسجد جو انہوں نے ان مقاصد کے لیے بنائی ہے، یہ تو اپنے مکینوں کے ساتھ اسی عمارت کی طرح ہے جو ایک کھائی کے کنارے پر ہو، اور وہ اپنے مکینوں کو لے کر دھڑم سے جہنم کی کھائی اور کنارہ ہے اس کے اندر لے کر گرے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت اور کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا جو ظلم کرنے والی ہو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی یہ بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ان کے دلوں میں شک اور شکوک پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو تبھی کوئی یہ شک کا کانٹا نکل سکتا ہے۔ یعنی یہ تعمیر ان کے دلوں میں بجائے اللہ پر یقین کے شکوک و شبہات مزید پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایسی مسجد
جہاں دلوں میں تسکین کی بجائے، دلوں میں اطمینان کی بجائے، عقلوں میں شعور کی بجائے، اللہ سے سچا تعلق پیدا کرنے کی بجائے انسان شکوک و شک اور فرقہ واریت کی دلدل میں پھنس جائے تو وہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ مسجد زراعت انہوں نے بنائی ہے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی رہے گی، اور یہ شکوک و شبہات اتنے پیوست ہو جائیں گے نکلیں گے نہیں، یہاں تک کہ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے پھر کوئی شک نکلے، یعنی شک نکلنے والا نہیں، شک بڑھتا ہی رہے گا۔ جب قرآن کی دین کی تعلیمات اس انداز میں نہ سمجھائی جاتی ہوں کہ جس سے شکوک و شبہات رفع ہوتے ہوں بلکہ اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہوں۔ آج دین کے نام پر عجیب و غریب درس دیے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہی ہیں، تو یاد رکھو ایسے لوگ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے۔ ایسی عمارتیں یا ایسی تعمیرات وہ در حقیقت جو لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، وہ جہنم میں لے کر ان کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر جا کر گرے گی۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ یہ عمارت بھی اسی طرح کی ہے۔ واللہ علیم حکیم، یاد رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات کی حکمت رکھنے والا ہے۔ جو وہ کچھ احکامات دے رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ اللہ تمہیں سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق